میر حسن ملال کی کیفیت ہے. سبب یہ ہے کہ وہ ایک اجڑتی ہوئی دلی دیکھ رہے ہیں. نادر شاہ کا حملہ ہے, جاٹوں کا حملہ ہے, شہر میں ویسے ہی در و بام سے لٹنے کی اور رونے کی صدا آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مزاج اور یہ ماحول جہاں دل اتنا رقیق ہوا ہوا تھا وہاں مرثیہ کسی اور شان کو پہنچتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ اپنے اوج کمال میں لکھنؤ میں پہنچا ہے, جہاں عیش و عشرت تھی اور دربار سجا تھا. وہاں کی جو فضا ہے وہ تو افلوئنٹ تھی دلی کے مقابلے میں. کیا سبب ہے کہ دلی کا لٹا ہوا جو کربلا سے زیادہ مماثلت رکھتا تھا, اس کی بجائے یہ عشرت کدائے لکھنؤ میں مرثیہ اس کمال کو پہنچا ہے؟ یہ بہت عمدہ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو سوال کیا اس سے بھی زیادہ یہ اچھا سوال ہے, اور اس طرح کے سوال ظاہر ہے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں ان کی دلچسپی بڑھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یعنی طبیعت کا حزین ہونا یا غم انگیز ہونا یہی کافی نہیں ہے. مرثیے کے صرف 2 حصے ایسے ہیں جہاں پہ اس طبیعت کی ضرورت پیش آتی ہے, اور وہ ہیں جب شہید ہوتا ہے, مجاہد شہید ہوتا ہے وہ, اور اس پہ جو بیان کیے جاتے ہیں یہ حصے. باقی تو سارا تمتراک ہے, باقی تو سارا جو ہے وہ ایک طرح کی چڑھت ہے مرثیے کے اندر, شکوہ ہے سارے مرثیے کے اندر. وہ بہت آگے جا کے وہ حصے آئیں گے جہاں پہ آپ نے رونا ہے یا رونے والوں کو دعا دینی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی معاشرے میں بڑا ادب اور بڑی مقدار میں ادب تخلیق کرنے کے لیے معاشرے کا خوشحال ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ خوشحالی یہاں تھی لکھنؤ میں. اچھا, پھر خوشحالی کے بعد سکون چاہیے. پورا ہندوستان بے سکون تھا سوائے لکھنؤ کے. اس کی وجہ کہ لکھنؤ والے نوابوں نے انگریزوں سے دفاع کے معاہدے کر لیے تھے. جی ٹھیک ہے نا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ تلواریں جو کند ہو گئی تھیں اور نیاموں میں چلی گئی تھی وہی لکھنؤ میں مرثیے میں چلی ہیں. یہ ذرا نفسیاتی پہلو دیکھیے اس کا. تو لکھنؤ کے اندر بالآخر مرثیے کو وہ سرزمین مل گئی. اچھا, اب عزاداری ایک پہلو عزاداری ہے, اور ایک پہلو جو ہے اس کا یعنی انسان دوستی ہے. یعنی عزاداری تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی, بلکہ عزاداری کے ساتھ مجھے لفظ یوز کرنا چاہیے رواداری. رواداری یہ رواداری جو دلی میں نہیں ہے, مذہبی رواداری کی بات ہو رہی ہے. جی جی. یہاں کیوں ہے؟ اس لیے وہی بات کہ جو شجاع الدولہ, جو آصف الدولہ محبان اہل بیت تھے, اور ان کے زمانے کا لکھنؤ, یعنی یہ پہلے تو دارالحکومت فیض آباد تھا اور یہ سارے شاعر فیض آباد میں تھے. جیسے ہی انہوں نے بدل کے تو لکھنؤ میں آئے ہیں, عام طور پہ ہم لکھنؤ سے مراد شاید پورا صوبہ لے لیتے ہیں. نہیں, اودھ کا, وہ تو اودھ ہے. اودھ کا صوبہ جو ہے جس کا دارالحکومت پہلے فیض آباد تھا, اب لکھنؤ ہے. اب اس لکھنؤ میں آ کے مرثیے کو وہ سرزمین ملی جس کی اسے عرصے سے ضرورت تھی.